جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے حوالے سے ہمارے سیاستدان، ہمارے سول عسکری فوجی قیادت کیا کر رہی ہے اور ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا کس کا فرض ہے، فوج کا ہے، سیاستدانوں کا کس کا ہے، کس پہ ذمہ اس تمام جو ملبہ ہے اس پہ ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہمارے معزز مہمانوں نے، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے تشریف رکھتے ہیں۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ قائداعظم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے تشریف رکھتے ہیں۔ سینیٹر فیصل رضا عابدی، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے میں عباسی صاحب جاننا چاہوں گی، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع تو ہم سنتے ہیں جی، فوج کی ہے کہ فوج اس کا دفاع کرے گی، لیکن پاکستان کی سرحدوں کو تو چھوڑیں اور ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ملک کو اصل میں چلا کون رہا ہے؟ جی ایچ کیو چلا رہی ہے، فوجی حکومت ہے، سول حکومت ہے؟ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں، اور جو سوال آپ کا ہے وہی پوری قوم کا سوال ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے صرف ہم نے کریٹیسائز کرنا ہے کسی خاص انسٹیٹیوشن کو، ہم نے ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے کہ کون ذمہ دار ہے کس کام کا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے پروگرامات ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک جگہ سے سرا پکڑتے ہیں اور دوسری جگہ جانے کی بجائے تیسری جگہ ہم اس کو ٹرن کر لیتے ہیں۔ اگر فوکس رکھیں اور آپ قوم کو یہ بتائیں اپنے پروگرام کے اینڈ کے اوپر، ہاں یار یہ ذمہ دار ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے اور اسے خود بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اسامہ کا جو آپریشن تھا اس میں قوم نے دیکھ لیا، اس میں میڈیا نے نہیں بتایا۔ میں میڈیا کی بات اس لیے ایک تو آپ لوگ جو ہے نا برا منا جاتے ہیں باتوں کا، ہم لوگ دیکھیں ہم کتنے مظلوم ہیں کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں ہم آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے آپ سے، آپ ذرا سی بات کریں آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ قوم کا حوالہ دیا، خدا کے لیے ناراض نہ ہو، آپ ہمارا آئینہ ہے، ہم شکل دیکھتے ہیں آپ میں اور پھر اس کے بال چال ہم سنوارتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات میں جو کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اس کا تعین کیا جائے اس ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہے، جو اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور چیف ایگزیکٹو کی آگے پھر آرمی چیف ہے۔ یہ سارا تعین اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا قوم سوال کرتی ہے، پارلیمنٹیرین سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کا تعین کس نے کرنا ہے اور کس نے ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ جو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایز اے پارلیمنٹیرین ہونے کی حیثیت سے جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا سانحہ شاید ہی اس ملک میں کبھی ہوا ہو۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں ہندوستان کے ساتھ وہ علل اعلان ہوئیں، اور اس جنگ کے اوپر جو فیصلے ہوئے یا جو رزلٹ نکلا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی جنگ ہوئی جس جنگ کے اندر ہماری سیکیورٹی کے جو ایجنسیز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سب کے سب سوئے رہے۔ یعنی میں حیرانگی والی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمارے ایوان صدر کے اندر رات گئے تک اقتدار کی بندر بانٹ کا فارمولہ طے ہو رہا ہے، اگلے دن جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، اور جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو کے چلا گیا، میں کہتا ہوں نہیں، اسامہ کو ایک جگہ علیحدہ چھوڑ کر صرف یہ چیز سوچیں کہ 172 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا، 30 منٹ کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں، آپریشن کرنا، ہمارے رڈار جام ہو جانا، ہیلی کاپٹر جانا، 40 منٹ وہ کاروائی کرتے رہے، 40 منٹ تک وہ کاروائی کرتے رہے۔ قوم آج حکمرانوں سے، کسی اور سے نہیں، ذمہ داری صرف حکمرانوں پہ آتی ہے جو اس وقت اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کس بات کا تعین کیا۔ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں طارق عظیم صاحب سے پوچھوں، طارق عظیم صاحب انہوں نے حوالہ دیا اقتدار کہ وہ بندر بانٹ ہو رہی تھی جب ملک میں اتنا بڑا مس ایڈونچر ہو گیا اور ایوان صدر میں اس طرح کے کام ہو رہے تھے، لیکن ملک کی سرحدوں کا دفاع ہم کہہ رہے ہیں فوج کا کام ہے، باقی کام سیاستدانوں نے سنبھالنا ہے۔ اس میں آپ کو خامی کوتاہی کس کی نظر آئی، کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی یا ہمارے حکمرانوں کی؟ جی اس میں ٹیکنیکل نہیں جاؤں گا، کتنے میل چل کے آئے، کتنی دیر یہاں پہ رہے، میں اس سے پہلے اس کی بات کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی تعین کیا جائے کہ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ دیکھیں آئین کے مطابق پریزیڈنٹ جو ہے ملک کا ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، یعنی کہ آپ کے آرمی چیف جو ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسٹینشن بھی وہی دیتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے آپ کا ISI چیف، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گیا تعین کہ کون کس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے، اس وقت تو خیر سارے سوئے ہوئے تھے، ہمیں پریزیڈنٹ اوباما صاحب بتاتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں حملہ ہوا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، اور میڈیا بتا کے ایک ہیلی کاپٹر ایبٹاباد کے ہمیں صرف رات کو 1:15 بجے میں نے دیکھا کہ جی ایک ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، دیٹس اٹ۔ پریزیڈنٹ اوباما اناؤنس کرتے ہیں، پاکستان حکومت اناؤنس نہیں کرتی کہ یہاں پہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہے۔ اس کے بعد کی آپ دیکھیں حالات کیا ہوئے ہیں۔ آج
ہم نے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی تو آئے پارلیمنٹ میں، سینٹ کا سیشن ہو رہا ہے، اس دن ہم نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب نہ جائیں فرانس، یہ اس سے زیادہ ضروری واقعہ ہے آ کے پائیں. لیکن جی دیکھیں اگر نہ جاتے تو سوٹ کون خریدتا، ٹائیں کون خریدتا، پرفیوم کون خریدتا؟ وہ تو بڑی ضروری کام ہے، بڑا امپورٹنٹ کام ہے وہ. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں کیا پتہ کرے، اس کے دیکھیں اگر ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی چیز ہو ہمیں امریکن میڈیا بتاتا ہے. اگر آپ نے پتہ کرنا ہے جی کہ کیا بات چیت ہوئی ہے بی بی شہید کے درمیان اور پریزیڈنٹ، امریکن میڈیا ہمیں بتائے گا. رابرٹ سینگسٹر کی کتاب پڑھنی پڑے گی یا آپ کو بتانا پڑے گا، رابرٹ فسک پڑھنا پڑے گا. تو ہمیں تو آ کے میڈیا کو آپ نے اجازت نہیں دی وہاں جانے کی، آپ نے سی بی ایس نیوز کو کہہ دیا کہ آپ جا کے وہاں مل کر سکتے ہیں. اور بی بی سی نے فوٹیج پہلے ہمارے میڈیا سارا بیٹھا ہوا 4 دن سے، ابھی میں بات کر کے آیا ہوں کہ آپ کے ایک سینئر بندے سے میڈیا سے، اس کو اجازت تک نہیں ہے، لیکن سی بی ایس کی نیوز چل سکتی ہے اس پہ. آپ دیکھیں میڈیا کو نہیں بتایا گیا، عوام کو نہیں بتایا گیا، نہ ہی پارلیمنٹ کو بتایا گیا. ایک جو ہیں وہ بالکل چپ سادے بیٹھے ہیں سارے کے سارے، کوئی منسٹر اویلیبل نہیں ہے سینٹ میں. سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں. وجہ اس کی کیا، خاموشی کا روزہ توڑے گا کون؟ میں ان سے بھی پوچھ لوں فیصل رضا عابدی صاحب سے. آپ نے دیکھا انہوں نے بھی کرٹیسزم کیا، انہوں نے کہا کہ حکمران جو ہے ملک کو چلاتے ہیں. حنیف عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں حکمران ملک کو چلاتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہوتا ہے اور فوج اس کے انڈر ہے اور آئی ایس آئی بھی گورنمنٹ کے انڈر ہے. لیکن میں پریس ریلیز کا ذکر کروں گی کور کمانڈرز کانفرنس میں سے جو آئی، انہوں نے کہا کہ جی انٹیلیجنس کے ناکام ہونے کا اعتراف تو کر لیا، دوسری جانب آرمی چیف کی جانب سے تحقیقات کا حکم، امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کا حکم. تو یہ سارے حکم تو آرمی چیف دے رہے ہیں، تو پھر خارجہ پالیسی بھی آرمی چیف چلا رہے ہیں، ملک کو بھی آرمی چیف چلا رہے ہیں، صرف وہ جمہوری حکومت تو نہیں چلا رہی. سب حنیف بھائی نے صحیح کہا اور طارق بھائی نے بھی صحیح کہا، جو بھی سانحہ ہو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اب چونکہ انکوائری کنڈکٹ ہو چکی ہے تو اس پہ مزید اس کی ٹیکنیکل وجوہات، اس کی جو بھی ہم سے یا کسی سے بھی کوتاہیاں، انکوائری کا آرڈر کس نے کیا؟ آرمی چیف نے کیا. تو گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ گورنمنٹ دیکھیں، آرمی چیف اور گورنمنٹ کو آپ الگ کیوں سمجھتے ہیں جی؟ گورنمنٹ ہی آرمی چیف آرمی چیف بھی تو پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے، کمانڈر پاکستان کوئی الگ تو نہیں ہے وہ بالکل. بیکاز کہ سپریم کمانڈر اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں تو آرمی چیف بھی ہیں اور اس کے ساتھ مختلف ادارے بھی ہیں. ہم تو عدلیہ کو بھی پارٹ آف گورنمنٹ سمجھتے ہیں. علیحدگی تو ہم نے اور آپ نے پیدا کی ہے نا. تو اب اچھا ہے آئی ایس آئی کس کے انڈر ہے؟ مجھے بتا دیں. آئی ایس آئی اپنی آرمی کے انڈر ہے اور آرمی جو ہے وہ ماتحت ہے خود گورنمنٹ پاکستان کی. پرائم منسٹر نے آرڈر نہیں کیا انکوائری کا، پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھیں بغیر کسی کے مشاورت کے تو نہیں ہوتا نا. اس واقعے کے بعد ایک فوری طور پہ اعلیٰ سطحی اجلاس تو ہوا تھا جس میں آرمی چیف بھی تھے، آئی ایس آئی چیف بھی تھے، صدر مملکت بھی تھے اور وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے. تو اب مشاورت کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے. اب مجھے چونکہ اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے اس لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ انکوائری رپورٹ آنے دیجیے، کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کے بعد ہم تفصیلی بحث کر لیں گے. لیکن اس وقت تک میں اس پہ بحث کر کے ان کرداروں کا کردار نہیں بننا چاہتا جو میرے ملک کی افواج کو تنقید کا نشانہ، کوئی تنقید کا نشانہ نہیں. ان کرداروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں. سوال کا جواب چاہیے. میں فیصل بھائی کی ایک بات کے اوپر فیصل بھائی کی ایک بات دیکھیں، جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے، کوئی شخص جو ہے جب بالاکنڈ آپریشن ہوتا ہے تو پوری قوم پیچھے کھڑی تھی، سپورٹ کر رہی تھی. 65 کی وار ہو، 71 کی وار ہو، آپ 71 میں 90,000 سے زیادہ قید ہوئے، اس کے باوجود قوم نے 90,000 قیدیوں کو وار ویلکم کہا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول سے اٹھا کے لے کے جا کے ہم جا کے ویلکم کرتے تھے. اس پہ تو ہمیں کوئی کسی کے، لیکن اسی پاکستان آرمی کو جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، جس پہ ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جو جغرافی حدوں کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے اوپر ایکشن کریں گے. جب وہ ایکشن نہیں کرتی، جب اس کو معلوم نہیں ہوتا، تو پھر پوچھنا جو ہے وہ پاکستانی قوم کا بھی فرض ہے، ایز اے پارلیمنٹیرین میرا بھی اور فیصل رضا عابدی صاحب کا بھی. تو اس میں ایک چیز میں ضرور فیصل صاحب سے پوچھوں گا کہ جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں وہ کیوں خاموش؟ وہ ابھی تک کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ اگر فیصل رضا عابدی آ کر کل بھی کسی چینل پہ بات کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، تو ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ شاید وزارت کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ تمام منسٹرز کا یہ حق ہے کہ وہ اٹھنے والے سوالات کے خود جواب دیں. ٹھیک ہے، میں ایک پولیٹیکل سیکرٹری کی حیثیت سے، ایک کارکن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں وداؤٹ اینی پریولیج. میں ایک والنٹیئرلی جو ہے کام کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آرمی نے جو قربانیاں دی ہیں نا، وہ 48 ملکوں کی افواج بھی مل کے نہیں دے پائی. اور آپ کے 3,000 جوان شہید ہوئے جس میں 300 افسران تھے، میجر جنرل اور 6 بریگیڈیئر، اور 30,000 پاکستانی بھی
शहादत के मनसब पे फाइज हुए इन दहशतगर्दों की वजह से। तो कुर्बानियां तो हमारी ज्यादा है। तो अब सवाल फेलियर का जो दुनिया कर रही है, अब ये इसका तरीका क्या है? अब हम और आप मिलके और ये हनीफ भाई मिलके और हम सब पार्लियामेंटेरियन मिलके उस दुनिया से क्यों ना पूछे कि अगर तुम्हारे यहाँ फेलियर नहीं होता तो आज शायद यहाँ पर ये फितना वजूद में नहीं आता। चले हमारे यहाँ तो कोई इल्जाम तो लगता है 9/11 जो है वो फेलियर था अमेरिका का, उसके बाद इंग्लैंड का फेलियर, जहां जहां सानियात जो फेलियर हो गए जो हमारे यहाँ हुआ, जो हमारे यहाँ तारिक अजीम साहब, उसका जवाब कौन देगा? देखें, जब आप बात करते हैं कि जी हमें बाहर के ममालिक जो हैं वो क्यों नहीं रिकग्नाइज करते कि हमने इतनी ज्यादा कुर्बानियां हमने दी, अवाम इतने हमारे मासूम मारे गए, इसमें तो किसका कसूर है? ये क्या वजह है कि सारी दुनिया जो है आपकी करप्शन की बात करती है? क्या वजह है कि सारी दुनिया आपकी मिसगवर्नेंस की बात करती है? क्या वजह? ये है आप डिस्कस कर लें, लेकिन मैं इसका नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्यों बात करते हैं। अखबारात उठा लें आप, हमारे अखबारात नहीं, बाहर के अखबारात देख लें, बाहर का मीडिया देख लें, बाहर की हुकूमतों को देख लें, जिससे भी बात करें आप, जो रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें यही बातें की जाती हैं। आपकी कुर्बानी, हमारी अफवाज की कुर्बानी, हमारे मासूम जो बेचारे मारे जाते हैं उनको क्यों नहीं आप प्रोजेक्ट कर सके अभी तक? उनको क्यों नहीं? किसकी कमजोरी है? ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हम किसी दूसरे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरा कोई मुल्क आके हमारे लिए करेगा, हमें करना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन पार्लियामेंट का कोई इजलास बुलाया जाएगा, कुछ बताया जाएगा? मैं फैसल इकट्ठी हुई हमारी दोनों बात का दोस्त हैं आपके? नहीं, दोस्त हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत मैं जो बात करने लगूं, देखिए इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए हैं ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस वक्त इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कोई शख्स ये ना जाने कि हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर बात करेंगे तो वो मुकद्दस गाय है तो उसके हम एंटी पाकिस्तान हो जाएंगे। ये नॉट एट ऑल। हम सबसे पहले आज अगर आर्मी चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये फैसला करते हैं कि हम किसी ड्रोन को अपनी ज्योग्राफी हदों की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे, सबसे पहले कमेटी चौक के अंदर मैं आऊंगा, पीछे मेरी पूरी। लेकिन आर्मी चीफ क्यों करेंगे? मैं एयर वाइस चीफ मार्शल का बताऊं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं कह रहा हूं आप, मैं मेरे सवाल पर जाओ। मैंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये फैसला करते हैं और आर्मी चीफ उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे अपनी आर्मी की पुष्ट पर। लेकिन हम ही पूछने के इसलिए उस जवाब रखते हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी से भी और अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से भी कि ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है इसको हमने जरूर डिटरमिन करना है। ये मुमकिन नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा सानिया है पाकिस्तान का, कि जिसके अंदर हमें अपनी सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही कि हमारे न्यूक्लियर एसिड का क्या बनेगा, हमारे ऐवान सदर में बैठे हुए सदर साहब का क्या बनेगा, ऐवान वजीर आजम के अंदर बैठे हुए ऐवान वजीर आजम का क्या बनेगा। मैंने आगे भी मिसाल दी 272 किलोमीटर अगर तय करके, अगर 272 नहीं 272 नहीं आएगा, ड्रोन ना आए लेकिन कमांडोज तो आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? हम जो है जी आदि हो गए हैं सफ्यून को खा खा के। अभी तक जो भी हुआ, डेविस का मामला हल नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं चला उसके लवाकिन कहां चले गए। ऊपर से साहब हम ये कहते हैं जी, क्या करते हैं, जो वाकया हो जाता है हम क्या कहते हैं जी कि हमने उसकी रिपोर्ट जो है वो मांग ली, 48 घंटे के अंदर तहकीकात हुक्म दे दिया, और ये अफ्यून खा खा के सारे अवाम को सुलाया हुआ है। रोज ही होगा, इसका भी आप देख लीजिएगा। कुछ अरसे के बाद लोग समझते हैं कि बुरा शीट नजर आता है। मैं आपको पहले एक बात का जवाब दूं कि बैनुल-अक़वामी तौर पे हमारा जो एक तासुर है वो क्यों मैला हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो बड़ी बड़ी सुरंगें निकली 1-1 किलोमीटर तवील, वो कोई एक रात में तो बनती नहीं। वो जब मुशर्रफ साहब थे और जो उस वक्त हुकूमत थी और खुद MMA जो आज सबसे बड़ी मैदान अमल में निकली हुई है ना, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रही है, उसकी जिसने 30,000 पाकिस्तानियों को मारा, वो उधर हिस्सा थे हुकूमत में। तो ये कोई एक दिन में तो बनी नहीं। उन्होंने बोला ये तो बाकायदा एक ज़हनिया मांगी है जी, कुछ लोग माजी में पैसे लिए गए, पैसे लिए गए, दिखाया कुछ गया, ठीक है ना। तो ये माजी के जो वतीरे हैं अगर वो फरन हमारे गले में डालने हैं तो मैं ये बताता चलूं, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, जरा गौर से पढ़ लें। और इनमें और हम में यही फर्क है। ये है इसमें ओसामा बिन लादेन की जनरल बाबर का नहीं जमात ने, वो भी बता सर, मैं भी वो भी बता दूं, थोड़ा सा मुझे गुजारिश करने दें। उन्होंने कहा जी हम सबसे पहले बदला लेंगे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से, पाकिस्तान आर्मी से, और दूसरे नंबर पे अमेरिका से। ठीक, आपके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव में खुलेआम ये धमकी आई है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? आपकी अफवाज के चीफ एग्जीक्यूटिव को खुलेआम धमकी आती है, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव खामोश हैं, सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान। मैं हूं ना जवाब देने के लिए, आज मैं उनको जवाब दे रहा हूं। अवाम को एतमाद में कौन सदर लेंगे, वजीर आजम लेंगे, पार्लियामेंट को कौन जवाब दे होगा, अवाम को कौन जवाब दे होगा, और हमारे इदारे क्यों खामोश हैं इस हवाले से, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।